اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے عزیزو، زندگی تھوڑی ہے، کام بہت زیادہ ہے، ہمیں بہت بڑی پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ تھوڑی زندگی میں اللہ ہم سے زیادہ دین کی خدمت کا کام لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک کامل مومن نہیں کوئی ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ یہ منہج، یہ طریقہ جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، دے رہا ہوں، اس پر میں چلتا ہوں۔ یہ وہ منہج ہے جس پر میں چلا ہوں، بچپن سے، لڑکپن سے لے کر آج تک میں چل رہا ہوں۔ اگلی زندگی جو تھوڑی بہتی ہے وہ بھی اسی پر ہم گزاریں گے۔ یہ منہج ایک چیز کو لینا ہے، جب تک 100، 200، 500، 1000 کتاب میں اس مسئلے کا مطالعہ نہیں کر لینا، اس کو چھوڑنا بولو نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہے تھے شیخ عبدالسلام رستمی صاحب کو 335 تفسیریں زبانی یاد ہیں۔ 304 ممکن ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہر مفسر کا اپنا ذوق ہے، ہر مفسر کا اپنا فن ہے، ہر مفسر میں کوئی نہ کوئی انفرادیت ہوتی ہے، ایسے نہیں۔ گویا کہ جس کو 304 تفسیریں یاد ہیں اس نے 304 مفسرین سے پڑھا ہے، ایسے نا۔ یہ کتب حدیث، قرآن و حدیث والی کتب، قرآن علوم حدیث والی کتب، تو ایک ایک مسئلہ سینکڑوں کتابوں میں دیکھیں۔ یہ نہیں آپ کو ایسے کر رہا، جو بھی میرے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو ایسے ہی میں لگا دیتا ہوں، کیونکہ وہ علماء ہوتے ہیں، بچے تو ہوتے نہیں، علماء ہوتے ہیں۔ لو جی یہ کام کرو۔ ابھی تازہ خبر، ابھی حال ہی میں ایک یمن سے ایک ادھر بھی ہمارے شاگرد ہیں آن لائن، ادھر سے ہمارے محترم فضیلت مآب غالب الیمنی حافظہ اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا 1 مہینہ پہلے، کہتے شیخ میں آپ کے منہج پر کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام دیں، منہج سمجھا دیں۔ میں نے کہا مقلوب پر کام کریں۔ کس پر؟ المقلوب، اصول حدیث کا مسئلہ، اس پر کام کریں۔ منہج کیا ہے؟ میں نے منہج سمجھا دیا، اب یہ منہج ہے۔ 800 صفحے کا مقالہ اس نے لکھ کر 2 دن پہلے مجھے بھیج دیا ہے۔ 800 1 مہینے میں 800 صفحے کا مقالہ۔ کہتے شیخانا آپ یہ دیکھیں، اگلا مجھے کام دیں۔ میں نے کہا بھی المدرج پر کام شروع کرو، اس کا منہج سمجھا دیا، اب اس پر کام کر رہا ہے۔ اس رب کی قسم جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، یہ وہ مبارک منہج ہے کہ جو بھی اس پر چلے گا وہ خیر کثیر حاصل کر لے گا۔ واضح؟ تو اس پر ہی رہنا ہے، آپ نے زندگی اسی پر گزارنی ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہماری کون سی بحث تھی؟ مدرج۔ دیکھیں معلل پر ہم نے بحث، جتنا بھی آج تک ہم بحث کر چکے ہیں، شرح صدر ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہے یہ سارے شیوخ بیان کر کے ہر جاتے، تھک جاتے ہیں، تو چترال کا شیخ کہتا ہے ایک بات چھوڑ گیا۔ یہ دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ ابھی بہت کچھ چھوڑا ہم نے، ابھی بولے شیخانا بہت کچھ چھوڑا ہم نے۔
جب بھی بحث شروع ہوتی ہے شیخ محترم عنایت اللہ صاحب عرفان اللہ شیخ عرفان اللہ صاحب بیکونیہ سے شروع کرتے ہیں۔ امام بیکونی نے یوں کہا ہے، بھائی نہیں آگے بھی چلیں، جہان اور بھی ہے۔ ہاں آپ کم ہمت ہیں، آپ نے آج تک نہیں کہا عراقی نے الفیہ میں یہ لکھا ہے، سیوطی نے الفیہ میں یہ لکھا ہے، اسیوبی نے الفیہ میں یہ لکھا ہے۔ بیکونی صاحب نے یہ کہا چلو کام شروع نہیں۔ میں تو شیخ صاحب فطرت کے خلاف نہیں چلتا، فطرت یہ ہے کہ آسان سے شروع کرنا، یہی وجہ ہے۔ اچھا جیسا کہ عائشہ ہر جگہ جو ہے اتمام کرتے، وہ یہ دلیل دیتے کہ میں ام المؤمنین ہوں، میرے لیے ہر جگہ گھر ہے، تو میرے لیے ہر جگہ جو ہے ابتدا ہوتا ہے۔ چلیں بسم اللہ، آج بحث ہے مدرج پر۔ جی شیخانہ سمجھ لگی میرے خیال میں۔ اب مجھ سے جب آپ الوداع ہوں گے آپ نے میرے رابطے میں رہنا ہے، شیخ ہمیں کام دیں، میں آپ کو کراتا رہوں گا۔ آپ کہیں گے میں نے 100 کتاب کا مطالعہ کر لیا ہے، یہ اس کا میں نے دراسہ کی، میں کہوں گا نہیں ابھی وہ فلاں رہتی ہیں، وہ بھی کریں وہ بھی کریں وہ بھی کریں۔ اس غالب الیمنی کو میں نے پرسوں کہا، عربی میں سمجھایا کہ تمام کتب حدیث میں جو مدرج الفاظ موجود ہیں کچھ کام ہو چکا ہے، آج تک کسی نے احاطہ نہیں کیا۔ 1 مہینہ نہیں 2 مہینے لے لیں، 1 سال لے لیں، تمام کتب حدیث سے مدرج کا مجھے مسودہ چاہیے۔ اس نے شیخ میں ہی کام کروں گا، ادھر امام مسجد ہیں، مسجد میں خطیب ہیں تو سارا دن فری ہیں، بڑا ماشاءاللہ۔ اس طرح بڑے زیادہ ساتھی بہنیں بھائی ملے ہیں، لو یہ کام کرو یہ کام کرو، آپ نے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ جی شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو اصطلاح دیا گیا ہے مدرج، جیسا کہ لفظ میں یہ 4 حروف پر مشتمل ہے، میم دال را اور جیم، تو میں اس میں 4 بحث کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تعریف کروں گا لغوی اور اصطلاحی، اس کے بعد ایک شبہ کا ازالہ کروں گا، اس کے بعد مدرج کے اقسام کی طرف بڑھوں گا، اور آخر میں یہ ثابت کروں گا کہ جو مدرجات ہوتے ہیں غالباً تشریح کے لیے ہوتے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں۔ مدرج کیا ہے؟ تمام کتب کا مطالعہ کر میں نے یہ دیکھا کہ اس پر تمام محدثین اور اصول حدیث والے متفق ہے کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، کسی نے بھی کوئی اور صیغہ نہیں لکھا ہے بخلاف دوسری اصطلاحات کی۔ مدرج کیا ہے؟ والمدرجات فی الحدیث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت، یہ اس مفعول کا صیغہ ہے اور باب افعال سے ہے، ادراج سے ہے۔ کیا معنی ہے؟ ملانا۔ ابن منظور نے اس کے متعلق لکھا ہے لسان العرب میں کہ ادراج کا معنی ہے ایک شے کو دوسری چیز سے ملانا، جیسا کہ عورت اپنے بچے کو حفاظتی کپڑے میں لپیٹ لیتا ہے، اس کا اصل عبارت یہ ہے لف الشیء فی الشیء وادرجت المرأة صبیها فی معاوضها۔ اس کا نقل ڈاکٹر خالد علوی نے کیا ہے 557 صفحہ پر۔ اصطلاحی مفہوم کی جانب بڑھتے، اگر راوی حدیث کی ضمن میں متصلاً ایسے الفاظ شامل کرے، شبہ یہ ہے مدرج کا مطلب نہیں ہے کہ ضرور حدیث کے آخر میں الفاظ ہوں گے، متصلاً شاہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کبھی روایت کے اندر بھی ہوتا ہے، کبھی روایت کے اب بیچ میں ہوتا ہے، کبھی آخر میں ہوتا ہے۔ اگر راوی حدیث کی ضمن میں متصلاً ایسے الفاظ شامل کرے جو اصل روایت کا حصہ نہ ہو تو وہ مدرج کہلائے گا۔ شیخ سماحی نے اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھا، مدرج سے مراد حدیث کا وہ حصہ ہے جو راوی اصل روایت کے ساتھ متصلاً شامل کرتا ہے۔ یہاں یہ شبہ کا جواب ہوتا ہے، یہ اتصال روایت کے آخر میں بھی ہوتا ہے، ابتدا میں ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لکھا کہ مدرج روایت کا جو محل ہے اور جگہ ہے یہ روایت کے آخر میں، یہ ابتدا میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں اور آخر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے بطور شاہد شیخ سماحی کا قول پیش کیا، یہ اتصال روایت کے آخر میں ابتدا میں بھی یا درمیان میں اس طرح واقع ہو کہ دونوں میں کوئی فاصلہ نہ ہو، دوسرا شبہ ہی اگر فاصلہ ہوتا تو یہ علم بھی آسان ہوتا، ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ مدرج روایت ہے کیونکہ درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن یہاں بھی لکھا ہے کہ فاصلہ نہیں ہوگا اور کہنے والے کا ذکر بھی نہیں ہوگا، ایک اور مشکل پڑ گیا۔ مدرج روایت کو معلوم کرنا 3 وجہ سے مشکل ہو گیا ہے، ایک یہ کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ابتدا میں ہے یا درمیان میں یا آخر میں، دوسرا یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو یہ ادراج کرتا ہے یہ اس کا درمیان فاصلہ نہیں ہوتا اصل کلام کے ساتھ، اور تیسرا یہ
کہ اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا کہ جو واقع پہ حال نہیں ہے، اس پر معاملہ ملتبس ہو جائے اور وہ یہ سمجھی کہ سب کچھ اصل روایت کا حصہ ہے۔ تو اب مدرج کی اقسام کی جانب بڑھتے ہیں۔ بنیادی طور پر مدرج کی دو اقسام ہیں۔ حافظ ابن صلاح اور دیگر محدثین کے مطابق مدرج کا تعلق یا سند سے ہوگا یا متن سے ہوگا، یہ وجہ الحصر ہے۔ مدرج کا تعلق یا سند سے ہوگا یا متن سے، اگر متن سے ہو تو مدرج فی المتن، اگر سند سے تو مدرج فی الاسناد۔ اسی لحاظ سے اس کی اقسام بیان کی ہیں۔ حافظ ابن صلاح نے 4 ابن صلاح کی 96 نمبر صفحے پر، 1 مدرج المتن، 3 مدرج الاسناد۔ حافظ ابن حجر نے خطیب کے متعلق لکھا ہے، اس کا جو تصنیف ہے الفصل للوصل المدرج فی النقل میں مدرج کی 7 اقسام بیان کی ہے۔ مدرج الاسناد کیا ہے؟ اگر سند میں تغیر واقع ہو تو مدرج الاسناد کہلائے گی۔ پھر حافظ ابن حجر کے مطابق مدرج الاسناد کی کئی اقسام ہے۔ اس نے شرح نخبۃ الفکر میں 90 اور 91 صفحے پر مدرج کے 4 اقسام، جبکہ النکت میں 832 صفحہ پر 2 جلد میں 5 اقسام بیان کی گئی ہے۔ آئیے بڑھتے آخری بحث کی جانب، جس سے کس کا وعدہ میں نے کیا تھا ابتدا میں کہ میں یہ ثابت کروں گا مثالوں سے کہ یہ مدرج جو ہے غالباً تشریح کے لیے ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں پہلی مثال کی جانب۔ امام مسلم نے جلد اول صفحہ 414 پر یہ حدیث نقل کی ہے ثوبان کی روایت میں، اس کے الفاظ اس طرح بتاتا ہوں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاکرام۔ اس حدیث میں یہاں نہیں آیا ہے تباركت ذا الجلال والاکرام۔ قال الولید فقلت للاوزاعی كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله۔ کیا استدلال کیا ہے؟ اس روایت میں یہ ذکر ہو گیا کہ ولید ایک روایت ہے، اس حدیث کی بہت سارے راویوں میں سے ایک راوی اوزاعی بھی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ استغفار کیا ہوتا ہے، استغفار کس طرح ہوتا ہے، کیفیت کے بارے میں، تو اس نے کہا تقول اس طرح کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قرینہ کیا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے یہ مدرج روایت ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفار کی سب سے اکثر صیغے ہے، سب سے ادنا صیغے ہے، جامع صیغے نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتا تو وہ جامع صیغے بتاتی، جیسا کہ اور روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ عائشہ زنہ کا کہنا ہے کہ جب سورۃ عصر نازل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار یہ تھا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور ایک اور قرینہ اور ایک دلیل اس بات کی یہ ہے کہ سب سے جامع استغفار یہ اس لیے ہے کہ اس میں اس استغفار میں مغفرت کا سوال بھی ہے اور اعلان توبہ بھی ہے۔ تو یہ ایک حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ مدرج روایت ہے۔ دوسرا دلیل یہ ہے، دوسرا مثال جسے جامع و صحیح الاذکار میں امام البانی نے نقل کیا ہے۔ کس کی روایت ہے؟ ابی کی روایت ہے۔ عن ابی بن کعب قال للجن فما ينجينا منكم قال هذه الآية التي في سورة البقرة من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح ومن قال حين يصبح أجير منا حتى يمسي فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال صدق الخبيث۔ یہ جامع و صحیح الاذکار میں نقل کیا امام البانی نے، اور اس کے علاوہ عمل الیوم واللیلہ میں بھی یہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ صحیح الترغیب و ترہیب میں بھی آیا ہے صفحہ 658 پر۔ استدلال کیا ہے کہ مدرج روایت کے لیے تو میں نے پیش کیا تھا، مدرج یہ ہے کہ یہاں پہ جی الفاظ ہے کہ من قالها حین یمسی اجیر منا حتی یصبح، یہ جن کے الفاظ ہے، یہ نہ ابیب کے الفاظ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے قال للجن فما ينجينا منكم، تو جن کا جواب یہ تھا هذه الآية التي في سورة البقرة من قال حين يصبح أجر منا حتى يمسي أجر منا حتى يمسي ومن قال حين يصبح أجر منا حتى يمسي۔ تو یہ جن کے الفاظ ہے، یہ بھی مدرج ہے کہ جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس نے کہہ دیا کہ سچ کہا ہے، خبیث ہے لیکن سچ کہا ہے۔ تیسری مثال میں پیش کر رہا ہوں سید الاستغفار کی حدیث سے۔ عن بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة وهذا يسمى بسيد الاستغفار رواه البخاري ورواه أحمد۔ اس حدیث میں وهذا يسمى بسيد الاستغفار یہ مدرج الفاظ ہے، کیونکہ قرینہ کیا ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ یہ مدرج الفاظ ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ کام اس لیے مشکل ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ حدیث کی ابتدا میں یا درمیان میں آخر میں یہ مدرج آتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ظاہراً کہ یہ جس نے کہا یہ کون ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ مدرج کلام اور اصل کلام کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، 3 وجہ سے مدرج کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ قرینہ یہ ہے کہ پہلے بتا دیا
کس کو؟ سیدُ الاستغفار ان تقولا، شداد بن اوس کو رسول اللہ نے بتایا کہ سیدُ الاستغفار ان تقولا، تو پھر وہذا یسمى بسید الاستغفار کا کیا مطلب؟ یہ شیخ عبدالعزیز الطریفی نے لایا ہے، اس لیے آیا ہے کہ جو فضیلت بیان کی ہے کہ جس نے یہ اسے صبح کے وقت پڑھا اور اس دن اسے موت آ گئی تو وہ جنت والے سے ہے، اور جس نے یعنی رات میں پڑھا اور اس سے قبل ان یصبح، صبح سے پہلے موت آ گیا، یقین کے ساتھ پڑھا تھا تو وہ جنت والا ہے۔ اس فضیلت کی بنا پر وہذا یسمى بسید الاستغفار، جو دعویٰ میں نے کیا تھا کہ یہ عموماً اکثر کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تشریح لیتے ہیں، یہاں پہ ثابت ہو گیا وہذا یسمى بسید الاستغفار، اسی لیے اس فضیلت کی وجہ سے اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ یعنی استغفار کی جو صیغ ہے اس میں سب سے اچھت درجے والے، اعلیٰ درجے والے الفاظ ہے۔ چوتھی مثال پیش کر رہا ہوں عبداللہ ابن عمر کا، اختصار کر رہا ہوں۔ چوتھی مثال عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يمسي حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة إلى آخر الحديث وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اس روایت کو ابو داود اور احمد نے نقل کیا ہے، اور اس کا ایک راوی وکیع بن الجراح کا ہے کہ وأعوذ بك أن أغتال من تحتي أي الخصب۔ تو کس لیے الخصب؟ یہ تو حاصل روایت کا نہیں ہے، یہ تو مدرج کلام ہے، کسی نے داخل کیا، ایک راوی نے داخل کیا۔ کون ہے؟ وکیع بن الجراح۔ کس لیے؟ تشریح کے لیے کہ وأعوذ، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ ان اغتال، میں ہلاک ہو جاؤں، من تحت، اچانک اپنے نیچے سے۔ وہ کیا مطلب؟ خصب۔ تو میں نے تقریباً 3 روایت پیش کی، اور اس سے یہ نکلا، یہ نتیجہ نکلا کہ جو مدرج روایت ہوتے ہیں عموماً تشریح کے لیے ہوتے ہیں اور مقاصد کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ایک آخر اکتفا کرتا ہوں، 8 مثالیں میں پیش کرتا تھا، لیکن ایک اور مثال پیش کروں گا، 4 کو چھوڑوں گا۔ آخری مثال، نماز کے بعد جو ہم تسبیحات کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا، اس میں صحیح احادیث میں 5 طریقے آئے ہیں۔ پہلا طریقہ کعب بن عجرہ کی روایت میں ہے، جسے بھی علی نے نقل کیا ہے، امام مسلم اور بخاری نے نقل کیا ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ دوسرا طریقہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور کس کے حدیث میں؟ ابو ہریرہ کی روایت میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ تیسرا طریقہ زید بن ثابت اور ابن عمر کی روایت میں آتا ہے، جسے نسائی اور ترمذی نے نقل کیا ہے کہ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ چوتھا طریقہ جو ہے یہ کس کی روایت میں ہے؟ ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے، امام بخاری اور امام بخاری نے نقل کیا ہے، سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ۔ اور 5واں طریقہ جو ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت میں آیا ہے، امام ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ، یعنی 99 مرتبہ بلا تمام 100۔ تو 5 طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ ایک راوی نے بنایا ہے، مدرج کلام داخل کیا ہے، سہیل کے نام سے ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ 11 مرتبہ، الحمدللہ 11 مرتبہ، اللہ اکبر 11 مرتبہ۔ یہ کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ تو سہیل نامی راوی نے اندراج کیا ہے 11ویں مرتبہ کا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اصل روایت میں نہیں ہے۔ تو میں اس پر اکتفا کروں گا۔ جو مدرج کا جو بحث ہے سب سے بہترین طریقے سے یاسر الشمالی نے نقل کیا ہے، اور میرے بھائی حبیب اللہ صاحب نے بتایا کہ میں نے اس کا بخوبی مطالعہ کیا، تو میں نے اس کے لیے اسے چھوڑ دیا تاکہ کلام میں تکرار واقع نہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں نے زبانی آیات اللہ آپ کے علم میں، حفظ میں اور اضافہ فرمائے۔ اگر آپ سن لیں، اگر آپ جیسے بھائی، آپ سارے اور پوری دنیا میں جہاں تک ہمارے بہن بھائی بات سن رہے ہیں، اسی طرح اپنا مرنا جینا بنا لیں، لکھوا لیں مجھ سے، آپ کل کے محدث ہیں، آپ سب بھائی اس محدث ہیں، کل کے امام ہیں، یہی ہے۔ یعنی اب عمر کتنی ہوگی؟ اب 20 سے اوپر، ابھی 20 کی ہے، 24 تک 24 تک ہے، 24 تک۔ 24 سالوں میں اس انداز میں مطالعے کا موقع ملا؟ نہیں ملا۔ اب جو یہاں پہ آ گیا تو میرا جو ہے دنیا مطلب ایک اور ایک سٹیپ بن گیا۔ یہ دن یعنی زندگی کا جو پیج تھا وہ گزر گیا، اب آ رہا پیج انشاءاللہ ادھر پیج آئے گا۔ یعنی یہی ہے استاد کا کام کہ وہ رخ تبدیل کر دے، ہواؤں کا رخ تبدیل کر دے۔ ویسے ہمارے ساتھ بہت ساری کتاب دیتے لیکن کوئی فائدہ نہیں لیا۔ فائدہ اب لینا ہے، اب لینا ہے، اب لینا ہے، اب طریقہ آ گیا ہے، اسی انداز میں زندگی گزارنی ہے۔
آپ کو کسی بھائی کو بات سن کے بھی ہمیں موقع دیں. ہاں بھائی کس پر بات کریں بولو. اب تو حفظ ہو گیا نا علم حدیث ہے, روزانہ ایک پر بحث حفظ ہو گیا. ہاں جی بولو, وہ کہیں مدرج کام شروع ہو جائے. بھئی آپ وقت دیں, ہم 2 گھنٹے اس پر بات کرتے ہیں, زبانی بات کریں جتنے بھی موضوعات آپ نے شیخ صاحب نے دیے, میں ہر موضوع پر 1 گھنٹے بلا مشکل, بلا تعصب, بلا تکلیف بول سکتا ہوں. ماشاء اللہ. کتبوں کا حوالہ دے کر. اللہ آپ کی حفاظت, صلاحیتوں کی حفاظت فرمائے. بڑی خوشی ہوئی. جی شیخانہ ذیشان صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. مدرج کی لغت کے متعلق انہوں نے بات کر دی, میں بس ایک چیز کا اضافہ کر دیتا ہوں. جیسا کہ بہت ہی آسان مثال ہے, وَأَدْرَجْتُ الشَّيْءَ فِي شَيْءٍ إِذَا أَدْخَلْتُهُ فِيهِ, یعنی کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کر دینا, یہ مدرج ہے. اصطلاحاً اس کی مختصر تعریف جو کی گئی ہے, مَا كَانَتْ فِيهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ مِنْهُ, یعنی حدیث میں وہ زیادت کر دینا جو اس کا اصلی حصہ نہیں تھی. اب پھر مدرج کی آگے 2 اقسام ہیں, جیسا کہ بھائی نے ذکر کی, متن میں ہوگا یا سند میں ہوگا. اس کے متعلق الفیہ السیوطی جو ہے انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں, وَمُدْرَجُ الْمَتْنِ بِأَنْ يُلْحَقَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطٍ أَوْ طَرَفٍ كَلَامُ رَاوٍ مَا بِلَا فَصْلٍ وَذَا يُعْرَفُ بِالتَّفْصِيلِ فِي أُخْرَى كَذَا بِنَصِّ رَاوٍ أَوْ إِمَامٍ وَهِيَ عِرْفَانُهُ فِي وَسَطٍ أَوْ أَوَّلِهَا. اس کی شرح میں اسیوبی جو ہے وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ مدرج المتن یہ ہے کہ وہ حدیث کے اول میں ہوگا, وسط میں ہوگا یا آخر کلام میں ہوگا. یعنی بھائی نے ذکر کیا کہ غالباً وہ آخر میں ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں, لیکن حدیث کے اول میں بھی ہو سکتا ہے, حدیث کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے. فی الحال میں متن کی بات کر رہا ہوں, مدرج جو متن میں ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ من کلام بعض روات صحابی ان کان او من دونہ من غیر تمییز, بعض اوقات یہ صحابی سے بھی واقع ہو سکتا ہے, بعض اوقات یہ کسی اور راوی سے بھی روایت ہو سکتا ہے. وتفریقۃ بین المدرج والحدیث بما يدل علی مغایرتہما فیلتبس علی من لا يعلم الحال. تو یہ عام آدمی جو پڑھتا ہے اس کے لیے یہ چیز ملتبس ہو جاتی ہے, اس کو نہیں سمجھ آتا کہ واقعی یہ حدیث کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو ایسی روایت کو مدرج کہا جاتا ہے, متن والی مدرج. تو وہ ساری حدیث کو موصول اور متصل سمجھتا ہے. اب اس کی مثال جو اول متن میں ہوتی ہے, اور یہ نادر ہے, بہت ہی نادر ہے, جیسا کہ امام خطیب بغدادی نے ذکر کیا ابی قطن کی سند سے, ابی قطن کی سند, وشبابہ فی روایتہما عن شعبہ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار. تو اب جو ان کی یہ بات ہے اسبغ الوضوء, یہ مدرج ہے, یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے, جیسا کہ امام بخاری کی روایت سے یہ چیز واضح ہوگی. اب دوسری مثال ہے وسط کی, یعنی متن کے وسط میں جو ادراج ہو جاتا ہے. اس کی مثال امام دارقطنی نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے عبد الحمید بن جعفر کی روایت سے. وہ روایت کرتے ہیں شام بن عروہ سے, اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, اور ان کے والد بصرہ بن صفوان سے مرفوعاً ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں من مس ذکرہ او انثیہ او رفغیہ فلیتوضع. اب یہ الفاظ ہیں. امام دارقطنی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس روایت کو عبد الحمید عن ہشام انہوں نے وہم کی بنیاد پر انہوں نے اثنیین اور رفق کا ذکر کیا ہے, تو انہوں نے مرفوع بنا دیا. حالانکہ محفوظ جو روایت ہے وہ یہ صرف مس ذکر کے الفاظ کے ساتھ ہے, انثیہ اور رفغی کا نہیں ہے الفاظ اس میں. اسی طرح آخر جو متن کے آخر میں ادراج ہوتا ہے, اس کی مثال ابن مسعود کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں تشہد کے بارے میں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِنْ شِئْتَ أَن تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ. تو آپ نے جب یہ کہا تشہد تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی, اگر آپ اٹھنا چاہیں تو اٹھ سکتے ہیں, بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. یہ ابو داؤد نے روایت کی ہے. اب یہ جو آخر میں بات انہوں نے کی ہے کہ اگر آپ اٹھنا چاہیں تو اٹھ سکتے ہیں, بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے. خیر معذرت, یہ زہیر بن معاویہ ابو خیثمہ جو ہے اس کا ادراج ہے, اس نے یہ چیز جو ہے آگے اس میں ایڈ کی, حدیث میں جمع کی, جیسا کہ امام حاکم اور بہقی کی روایت سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے. اب اگلی بحث آتی ہے کہ مدرج المتن کیسے پہچانیں گے کہ متن میں ادراج ہو گیا, اس کی معرفت کیسے ہوگی. اس کے لیے کچھ امور ہیں. ایک تو یہ کہ ایسی روایت
دوسری ایک ایسی روایت آ جائے جس میں یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ کلام کا حصہ نہیں تھا بلکہ اس میں ادراج ہو گیا۔ پہلا طریقہ یعرف المدرج بنص راو ای تصریح راوی الحدیث نفسه بانه لم يسمعه، راوی خود بتا دے کہ یہ الفاظ میں نے سنے نہیں ہیں، بس میں نے اس میں ایڈ کر دی، یہ ایک پہلا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ دوسرا یہ تصریح راوی بانه لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابی کہہ دیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی، بس یہ میں نے ساتھ میں ایڈ کی۔ اور تیسرا یہ کہ نص امام من ائمۃ الحدیث علی ذلک، کوئی امام نص کسی امام کی نص آ جائے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث میں مدرج ہیں، یہ اس کی تحقیق ہو۔ اسی طرح چوتھا چیز ہے وہو استحالۃ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، بات ایسی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات صادر ہونا ناممکن ہو، تو اس کو بھی ادراج کہا جائے گا۔ اس کی مثالیں تھیں، میں نے خیر طوالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اگلی بات آتی ہے مدرج الاسناد، اس کے متعلق امام سیوطی نے اپنے الفیہ میں یہ ذکر کیا، وہ مدرج الاسناد متنین روا بسند لواحد او ذا سوا طرف باسناد فیروی الکل به او بعض متن فی سواہ یشتبہ او قالہ جماعت مختلفہ فی سند فقالہم مؤتلفہ۔ مدرج الاسناد کی اقسام ہیں، انہوں نے ادھر 4 ذکر کیے ہیں، امام ابن حجر نے 2 اس میں مزید اضافہ کیا ہے۔ پہلی یہ کہ یکون عندہ متنان، کہ ایک راوی کے 2 متن ہیں، مختلفان باسنادین مختلفین، یعنی 2 متن ہیں، دونوں کی مختلف سندیں ہیں، فیرویہما باسناد احدہما، اب اس سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک سند کو دوسری کے ساتھ دوسرے متن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یہ پہلی مثال ہوگی۔ دوسری مثال، آپ نے کہا کہ ابن حجر نے کتنی اقسام ذکر کی؟ 2 اس میں اضافہ کی۔ دوسری مثال یا دوسری قسم جو مدرج الاسناد کی وہ یہ ہے یکون عندہ الحدیث باسناد الا طرفا منہ، حدیث کے متن کی ایک طرف اس کے پاس ہے، ایک حصہ اس کے پاس ہے، فإنہ عندہ باسناد آخر فیجمع الراوی عنہ طرفی الحدیث باسناد الطرف الاول، باقی جو حصہ ہے وہ دوسری سند سے ہے تو وہ دونوں متنوں کو جوڑ دیتا ہے، آپس میں دونوں متنوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، یہ طریقہ ہے، دوسری قسم ہوگی۔ تیسری یہ کہ ان یروی احدہما باسنادہ الخاص بہ، اپنی خاص سند سے ایک وہ متن کو روایت کر رہا ہے، ویزید فیہ من المتن الآخر، دوسرے کسی متن کو اس میں ایڈ کر دیتا ہے، ما لیس فی الاول، جو اس پہلے کا حصہ نہیں تھا۔ چوتھی قسم ہے ان یروی بعض الرواة حدیثا عن جماعت، ایک جو ہے راوی جو ہے ایک جماعت سے وہ حدیث روایت کر رہے، بینہم اختلاف فی اسنادہ، ان راویوں کے درمیان اختلاف ہے سند میں، فیجمع الکل علی اسناد واحد، تو یہ کیا کرتا ہے کہ تمام راویوں کو اختلاف کو نہیں ذکر کرتا، سب کو ایک جو ہے ایک سند کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے، فیرویہ علی الاتفاق، تو وہ اتفاق کے طور پر ایک یعنی ایک سند کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے، یہ بھی ایک ادراج ہے، سند کی باتیں چل رہی ہیں ابھی یہ۔ اب امام ابن حجر نے اس میں مزید 2 اقسام کا اضافہ کیا، وہ یکون المتن عند الراوی لا طرفا منہ فإنہ لم يسمع من شیخہ، راوی کے پاس متن کا ایک حصہ ہے، اس نے شیخ سے نہیں سنا، بل بواسطۃ، بلکہ کسی اور واسطے سے اس نے سنا ہے، فیدرجہ بعض الرواة عنہ، تو وہ جو ہے بعض روات کے واسطے سے اس میں ادراج کر دیتا ہے، وہو مما یشترک فیہ الادراج والتدلیس، اس میں تدلیس اور ادراج دونوں اس حدیث میں پھر شامل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو ابن حجر نے ذکر کی، لا یذکر المحدث متن الحدیث بل یسوق اسنادہ فقط، ایک محدث جو ہے متن کو نہیں بلکہ سند کو ذکر کرتا ہے، ثم یقطعہ قاطع، یعنی درمیان میں کوئی قطع کلامی کرتا ہے، فیذکر کلاما، تو وہ کوئی اپنی بات کرتا ہے، سند بیان کی، ابھی متن نہیں بیان کیا، کسی نے درمیان میں قطع کلامی کی، تو یہ اس کا جواب دیتے ہیں، فیظن بعض من سمعہ، اب جو سن رہا ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ ان کا جو اپنا کلام تھا اس کے بعد انہوں نے متن کا سند کہی، درمیان میں قطع کلامی ہوگی، انہوں نے جواب دیا، آگے متن کہا، اب سننے والے نے سمجھا کہ یہ جو جواب دے رہے تھے یہ بھی متن کا حصہ ہے، تو اس طرح بھی مدرج اسناد ہو سکتا ہے، یعنی سند کے درمیان یہ کام ہوا، متن سے پہلے یعنی سند کے دوران ہی۔ اچھا، اگلی چیز ہے اسباب و دواعیہ الحاملۃ علیہ کثیر منہا، یعنی کہتے ہیں اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، ادراج کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یقصد الراوی ان یبین حکما او نحو ذلک ثم یستدل علیہ بقولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی ایک راوی کوئی حکم ذکر کر رہا ہے کسی چیز کے بارے میں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے استدلال کر رہا ہے، وغالباً یکون ھذا فی الادراج فی اول متنہ، یعنی وہ اپنی بات کہتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتا ہے، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ دونوں ہی اللہ کے نبی کے کلام ہیں، حالانکہ پہلے ان کا اپنی بات ہوتی ہے یا اپنا حکم ہوتا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا سبب یا باعث، ومنها يريد الراوی بیان حکم من يستنبط من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذا قد يكون في الادراج في وسط المتن، یعنی راوی نبی کی کسی بات سے استنباط کر رہے ہیں، کوئی حکم کا استخراج کر رہے ہیں اور وسط الکلام میں وہ حکم ذکر کر دیتے ہیں، وقد يكون في آخر المتن وهو الاکثر، بعض اوقات یہ اکثر بلکہ اکثر اوقات یہ متن کے آخر میں ہوتا ہے کہ راوی اس حدیث سے جو استخراج کر رہا ہے، جو استنباط، جو حکم نکال رہا ہے اس کو ذکر کرتا ہے ساتھ میں، تو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ روایت کا حصہ ہے، حالانکہ وہ متن کا حصہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، ومنها يريد الراوی تفسیر بعض الالفاظ الغریبۃ فی الحدیث النبوی، جیسا کہ بھائی نے ذکر کیا ہے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ راوی یا حدیث کو بیان کرنے والا محدث ایک حدیث کو بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی غریب الفاظ آ جاتے ہیں، مشکل الفاظ، اجنبی الفاظ آ جاتے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ساتھ میں شرح بھی کر دیتے ہیں، اس کی تفصیل کے بغیر کہ اس کی وہ وضاحت کر رہے ہیں، یعنی وہ متن کے ساتھ ہی جڑ جاتا ہے، سننے والا اس کو متن کے ساتھ ہی لکھ لیتا ہے، تو اس طرح بھی ادراج پایا جاتا ہے، لیکن اس کے یہ غالباً ہے، باقی اقسام بھی جو ہیں وہ کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ حکم الادراج، ادراج کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں امام ابن صلاح کہتے ہیں کہ یہ فی نوع الموضوع ہے، یہ موضوع کی قسم میں سے ایک، وجعلہ شبہ وضع من غیر تعمد، اگر یہ غیر تعمد ہے، اگر غیر تعمد سے جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تو پھر بھی یہ وضع سے مشابہ ہے، وتبعہ علی ذلک النووی والناظم، امام نووی نے اور امام سیوطی نے بھی ان کی پیروی کی ہے، یعنی ان کا بھی یہی حکم ہے۔ امام عراقی اس کے متعلق کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ شَيْءٍ مِّنَ الْإِدْرَاج، کہتے ہیں جان بوجھ کے ادراج کرنا جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَرَى التَّفْصِيلَ فِي ذَلِكَ، امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے، اس کی اقسام کو دیکھا جائے گا اور اس کی جو خاص روایت ہے اس کے متعلق اس کا حکم لگایا جائے گا، مطلق نہیں لگایا جائے گا۔ فقال اذا كان الادراج فيه اثبات حکم شرعی وايهام انه مرفوع فذلك هو الذي يحرم، اگر ایسا ہو کہ کسی کوئی شرعی حکم اس مدرج لفظ سے یا حصے سے ثابت ہو رہا ہے اور اس سے وہم بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ مرفوع ہے، تو یہ چیز حرام ہے، حافظ ابن حجر نے ذکر کیا۔ اما اذا كان الادراج وقع تفسیرا، اگر وہ تفسیر کے طور پر، وضاحت کے طور پر آیا ہے لبعض الالفاظ الواقعات فی الحدیث مثل تفسیر لفظۃ التحنث بالتعبد، جیسا کہ یہ آتا ہے حدیث کے الفاظ میں التحنث کا مطلب ہے تعبد، تو اس طرح کی چیز جو ہے جائز ہے۔ اب آخری چیز کہ اس میں کون کون سی مؤلفات لکھی گئی ہیں، کتابیں جو خاص اسی موضوع کے متعلق لکھی گئی ہیں، تو اس کے متعلق سب سے پہلے تو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا ہے الفصل للوصل المدرج فی النقل، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ پھر اس کی تلخیص کی ہے اور اس پر کچھ زیادات کی ہیں، وسماہ تقریب المنہج بترتیب المدرج، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تلخیص کی ہے اور اس پر کچھ زیادات کی ہیں اور اس کا نام رکھا ہے تقریب المنہج بترتیب المدرج، واختصرہ الناظم، یہ امام سیوطی نے پھر اس کا اختصار کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے المدرج الی المدرج، المدرج الی المدرج۔ یہ چیزیں میں نے شرح سیوبی جو الفیہ سیوطی ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273، اسی طرح الفصل للوصل المدرج فی النقل للخطیب، امام خطیب بغدادی جس کی کتاب کا بھی ذکر کیا، اس سے بھی اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، اسی طرح شرح منظومۃ البیقونیہ عثیمین کی صفحہ نمبر 111، توضیح الافکار للصنعانی جلد 2 صفحہ نمبر 42، تحریر علوم الحدیث صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1018، اسی طرح نزہۃ النظر کا صفحہ نمبر 114 پر یہ چیز ہے۔ اس کے بعد یہ نزہۃ النظر کی میں نے تلخیص لکھی تھی، خیر میرے خیال میں ضروری نہیں ہے، باقی بھائیوں کو میں موقع دوں گا، اس میں مختصر کلام تھا، ذکر کر دوں شیخ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ دونوں بھائیوں نے خوب تفصیل کیا، ہمارے لیے موقع کی عظیمت بھی نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا بہت جو بس باقی ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔
اصل اسباب الادراج، یہ ادراج ہم کیوں کرتے ہیں، لوگوں سے کیوں ہوتا ہے، تو اصل سبب اس لیے کیا بنتا ہے. تو ادراج کے لیے سبب کبھی حکم شرعی کا بیان کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم حکم شرعی کو بیان کرتے ہیں تو تب وہ وہاں پر ادراج ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم لفظ غریب کا وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بندی سے ادراج ہو سکتا ہے. اور تیسرا تنقیب علی الحدیث ہونا، وہاں پر بھی ادراج کر سکتے ہیں. اور معرفت الادراج، جب ہم ادراج کا معرفت کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے، تو طرق الحدیث کو اور مقارنت کا جمع کرنا، اس سے ہم ادراج کا معرفت کر سکتے ہیں. دوسرا اقرار الراوی انہ ادرجا، اقرار راوی ہو اس پر کہ میں نے ادراج کیا ہے، تب ہم ادراج کو جان سکتے ہیں. اور تیسرا تنسیص العلماء اور وجوہ قرینۃ فی المتن، وہ وجوہ قرائن کے جو متن میں اس کو جاننا چاہیے. اب ادراج کا جو حکم ہے اس کو ہم جاننا چاہیے. اللفظ المدرج يعد من الحديث الشاذ لأنه خالف من هو أحفظ منه وبالتالي فهو من النوع الضعيف المحكوم بخطئه. کہ جب وہ یہ پہلا تو یہ ہے کہ مدرج شاذ حدیث میں سے، اور کیونکہ یہ مخالف ہے اس کے جو اس سے زیادہ احفظ، اور جب بالتالی ہو تو وہ ضعیف کے روایت سے میں شمار ہوا ہے. اب جب ادراج کا جب وہ اس کا حد حکم شرعی کا بیان ہونا یا تفسیر غریب ہو تو پھر یہ جائز ہے. مثلا ہم جب ادراج کر رہے ہیں تو ہم حکم شرعی کا بیان کرنا یا ایسے غریب لفظ اس کا تفسیر ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ جائز ہے. اور جب لیکن یہاں پر جب ہم ادراج کر رہے ہیں تو فصل لانا ضروری ہے حدیث اور سند کے درمیان، تو خواہ فصل کرنا ہوگا. اس کو پھر ہم حدیث مدرج کہتے ہیں. اور جب آپ ادراج کیا ہو بغیر فصل کیا ہو اور یا بغیر ایسے اشعار کے کہ سامع کو پتہ نہ چلے کہ یہ مدرج کلام ہے، یعنی فصل لانا ضروری ہے. اگر ہم نے فصل نہیں کیا درمیان میں اور یا بغیر ایسے اشعار کے کہ سامعوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے ادراج کیا ہے، تو پھر قطعاً یہ حرام ہے. یہ ایسے تصرف قبیح اور مردود عمل ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے. بس آگے بھائیوں نے تفصیل کی، کسی کی ضرورت نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں 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 شیخ صاحب، میں نے ابتدا میں ہی بتایا کہ جو مدرج کلام ہوتا ہے، جو اندراج کرتا ہے، تو شیخ صاحب جو اندراج کرتا ہے اس کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے کس نے اندراج کیا. ایک دوسرا یہ کہ جو اندراج کرتا ہے وہ اور جو اصل روایت ہوتے ہیں اس کے درمیان فصل بھی نہیں ہوتا. دو اور تیسرا یہ جو مختلف مواضع ہے ماحل ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، تو ان چیزوں کو کس طریقے سے پیک کریں گے، پیک آؤٹ کریں گے، نکالیں گے. اب ہم امام عراقی نے التقیید والاضاء میں جو مدرج پر بحث کیا وہ ہم پڑھ رہے ہیں. روح اللہ صاحب، امام عراقی کا منہج کل معلوم ہو گیا ہمیں، وہ ساری عبارت خود لے آتے ہیں قول ہو لے کر، تو ابن عراقی کی اوپر نہیں پڑھنا، ابن صلاح عراقی ہی پڑھنا ہے. بسم اللہ. المدرج ترجمہ کرتے ہیں ساتھ مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع العشرون معرفت المدرج، 20واں باب ہے معرفت المدرج. قوله اقسام منها ما ادرج فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کلام بعض رواته، کہ اس کی کچھ اقسام ہیں. امام عراقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو ادراج ادخال ہوا ہو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض روات سے، اس طریقے سے بأن یذکر الصحابی او من بعده عقیب ما یرویہ من الحدیث کلام من عند نفسه الى آخر کلامه. وہ اس طریقے سے ادراج کرتا ہے کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بعد ہی اپنے کچھ الفاظ اپنی طرف سے کہہ دے، اس کو اس طریقے سے ادراج کرتا ہے. ھذا اقتصر المصنف فی هذا القسم من المدرج على كونه عقیب الحدیث. مصنف نے پھر آخر کی قید لگائی ہے اس کی، وہ امام عراقی وہ تفصیل بتا رہا ہے. وقد ذکر الخطیب فی بعض المدرجات ما ذکر فی اول الحدیث او فی وسطه. پھر فرما رہا ہے کہ خطیب بغدادی صاحب نے بعض مدرجات ذکر کی ہے جو اول میں بھی ہو سکتی ہے اور وسط میں بھی ہو سکتی ہے. فمثال المدرج فی اوله ما رواه الخطیب باسناده من روایت ابی قطن و شعبۃ فرقهما عن شعبۃ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ. پہلے کہ خطیب نے جو مدرجات ذکر کیے وہ اول وہ ہے جو اول اسناد میں آیا ہو،
وہ روایت ابی قطن کی ہے اور شبابہ کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغوا الوضوء ویل الاعقاب من النار. یہ مشہور حدیث میں قال الخطیب خطیب بغدادی فرماتے وهم ابو قطن عمر بن الحيثم وشبابة بن سوار في رواية ما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه وذلك أن قوله أسبع الوضوء كلام أبي هريرة وقوله ويل الأعقاب من النار من كلام النبي صلی اللہ علیہ وسلم. خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ وہم آیا ہے ابو قطن پہ اور شبابہ پہ کہ دونوں نے اپنی روایات جو شعبہ سے نقل کی ہے اس میں اسبع الوضوء لفظ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ گردانا ہے. وقد رواه ابو داود الطيالسي ووهيب بن جرير وآدم بن ابي اياس وعاصم بن علي وعلي بن الجعد وغندر وهشيم ويزيد بن زريع ونذر بن شميل وقيب وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ وكلهم عن شعبة وجعلوا الكلام الاول من قول ابي هريرة. ان تمام نے جتنے بھی روات ذکر کی ہے امام عراقی نے ان تمام نے اسبع الوضوء اس کو کلام ابو ہریرہ کا گردانا ہے. یعنی صرف دو راوی ابو قطن اور شبابہ ان کو وہم ہوا ہے اس نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام گردانا ہے اور باقی تمام روات اسبع الوضوء اس الفاظ کو ابو ہریرہ کے الفاظ سمجھتے ہیں. والکلام الثانی مرفوعا قلت وهكذا رواه البخاري في صحيح عن آدم بن ياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال اسبع الوضوء فإن ابا القاسم قال ويل الاعقاب من النار. تو اس میں پھر تصریح آئی ہے کہ ابو ہریرہ کا کلام جدا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جدا ہے کیونکہ درمیان میں آیا ہے فإن ابا القاسم قال کہ ابو القاسم کا قول یہ ہے کہ ویل الاعقاب من النار. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسبع الوضوء یہ الفاظ ابو ہریرہ کے ہیں الى آخره. وانما هذا من کلام ابن مسعود لا من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن رواية الحسن بن الحر كذلك واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام من آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن أهله عن ابن مسعود عن ذلك ورواه شبابة عن أبي خيثمة ففصله أيضا. اب یہ دوسری روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھائی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب وہ حدیث تشہد بیان کر رہا ہے تو اس میں وہ ادراج کر رہا ہے. تو ومساد المدرج فی وسطه ما رواه دارقطنی فی سننه من روایت عبد الحمید بن جعفر عن هشام بن عروة عن ابی عن بصرة بن صفوان قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری روایت وہ جو ادراج وسط میں ہوا ہو اس کی مثال پیش کر رہا ہے. وہ ہے من مس ذکرہ او انسیہ او رفعہ فلیتوضع. قال دارقطنی هذا رواه عبد الحمید حمید عن هشام ووهم في ذکر الانثیین ورفع وادراجه لذلك من حدیث بصرة. قال والمحفوظ أن ذلك من قوله عرورة غیر مرفوع. تو یہ اس میں یہ ہے کہ اس میں ادراج ہے اور یہ الفاظ انثیین یہ اصل میں ادراج ہوا ہے وسط میں. اصل لفظ صرف من مس ذکرہ ہے. وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما ثم رواه من رواية أيوب ففصل قول عروة من المرفوع. باقی تمام نے اس عروہ کی جو ادراج ہے اس کو جدا کیا ہے. وقال الخطيب في كتابه المذكور تفرد عبد الحميد بذكر الانثيين والرفعين وليس من كلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پھر مزید وضاحت کر دی کہ خود اس نے تصریح بھی کی ہے کہ یہ دو الفاظ انثیین اور رفعین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام صرف من مس ذکر ہے. وانما هو من قول عروة فادرجه الراوي في متن الحديث وقد بين ذلك حماد وايوب قلت ولم يتفرد به عبد الحميد كما قال الخطيب فقد رواه طبراني في المعجم الكبير من رواية يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام باللفظ إذا مس أحدكم ذكره أنثى أو رفعه فليتوضأ. پھر فرما دے کہ صرف تفرد اس پر
عبدالحمید نے نہیں کیا، بلکہ طبرانی کی معجم الکبیر میں اس روایت کو ایوب نے بھی نقل کیا ہے، من روایت یزید ابن زریع عن ایوب، تو تفرد اس پر نہیں ہے، دوسرے روایت نے بھی اس پر اس طرح الفاظ نقل کی ہے۔ وزاد دارقطنی ایضا فیہ ذکر الانثیین من روایت ابن جریج عن ہشام عن ابی عن مروان بن الحکم عن بسطہ، وقد ضعف ابن الدقیق العید فی الاقتراح الحکم بالادراج علی ما وقع فی اثناء لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معطوفا بواو العطف واللہ اعلم۔ پھر اس نے دارقطنی کا حوالہ بھی دیا ہے کہ دارقطنی نے اس نے بھی اس ادراج کو ثابت کیا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے من روایت ابن جریج عن ہشام عن ابیہ عن مروان بن الحکم عن بسطہ وقد ضعف ابن دقیق العید۔ پھر یہ دوسری بات کہ ابن دقیق العید نے الاقتراح میں حکم ادراج کا بیان کیا ہے کہ ادراج کا حکم فی ما وقع فی اثناء لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معطوفا بواو العطف، کہ یہ ضعیف ہے جو وسط میں آ جائے عطف کے ساتھ وہ الفاظ، اور اس ادراج کا حکم وہ جو ثابت ہو جائے تو وہ ضعیف ہوگا۔ یہ ابن دقیق العید نے اس کا حکم بیان کیا ہے، واللہ اعلم۔